السلام علیکم۔ ابھی ہم نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اوپر خروج کا الزام لگا رہا ہے اور فاسق بادشاہ کے آگے خروج کرنے کو جائز بتا رہا ہے۔ واٹ کین وی ایکسپیکٹ فرام این ایم جے فین جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو خارجی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایگزامپل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرا تھا، لیکن وہیں پر اس نے اپنا خود کا ایک اصول بنایا کہ خروج ایک ظالم بادشاہ کے آگے جائز۔ تو کیا یہ معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بادشاہ سمجھتا ہے؟ اگر انہیں ظالم نہیں سمجھتا تو یہ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرا؟ کیسے ثابت کرے گا ان کا خروج، جبکہ اس کا اپنا خود کا اصول ہے کہ فاسق حکمران کے آگے خروج کرنا جائز ہے؟ تو کیا معاذ اللہ کی نظر میں علی رضی اللہ عنہ فاسق تھے؟ اور پھر اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے یزید رحمہ اللہ کے خلاف خروج کرا تھا۔ ہمارا مطالبہ بس اتنا ہے کہ آپ اس پر کوئی ایک صحیح سند ہی پیش کر دیں، کہ صرف کسی ایک صحیح سند سے ثابت کر دیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید رحمہ اللہ کے خلاف خروج کرا تھا۔ اگر آپ ایسا مانتے ہیں اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ یزید رحمہ اللہ نے قتل کرایا حسین رضی اللہ عنہ کا، تو پھر تو آپ کے حساب سے کچھ غلط نہیں کرا انہوں نے تو جو کرا ہے وہ اللہ کے حکم کے حساب سے کرا ہے۔ آپ کے حساب سے تو پھر وہ ناحق قتل نہیں کیے گئے، وہ حق کے ساتھ قتل ہوئے۔ یہ آپ کا ماننا ہے، ہمارا ماننا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انہیں ناحق قتل کیا گیا، لیکن اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ خروج کرنے نکلے تھے تو پھر تو وہ ناحق قتل نہیں ہوئے، وہ حق کے ساتھ قتل ہوئے آپ کے مطابق۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یزید رحمہ اللہ کے خلاف خروج کرا، لوگوں سے بیعت مانگی، اور وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ تو ہم ان کے اس عمل کو صحابہ کی نظروں میں دیکھیں گے نا کہ دوسرے صحابی کیا سمجھتے تھے ان کے اس عمل کو۔ تو روایت ملتی ہے ہمیں، بحقی میں موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے باغی جماعت کے خلاف قتال نہیں کرا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ باغی جماعت کس کو سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر کی۔ تو اس سے تو صحابہ کا واضح موقف ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو عبداللہ ابن زبیر کا یہ عمل ٹھیک نہیں لگا، عبداللہ ابن زبیر کے اس عمل سے وہ خلاف تھے۔ اور یہ تو اصولاً بات ہے کہ اگر ایک صحابی کا عمل موجود ہے اور ان کے عمل کے خلاف ہمیں دلیل ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم ان کے قول کو ترک کر دیں گے، ان کے عمل کو ترک کر دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں گے۔ اس کی ایک مثال بھی ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کچھ زنادقہ کو لے کے آیا گیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے انہیں زندہ جلا دیا۔ جب یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زندہ جلانے سے منع کیا ہے۔ تو یہاں تو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ایک صحابی کا بھی اپنا ذاتی عمل مل جائے تو ہم ان کے عمل کو ترک کر دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی منع ہی ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک امیر تمہاری ساری جائیداد بھی ہڑپ لے اور تمہیں کوڑے بھی مارے تب بھی اس کی اطاعت سے پیچھے مت ہٹو۔ تو یہاں ایک کوڑے مارنے والا بادشاہ، ایک مال ہڑپنے والا بادشاہ فاسق ہوگا یا مسلمان، اچھا مسلمان، نیک دیندار مسلمان ہوگا؟ ظاہر ہے فاسق ہوگا نا۔ تو نبی تو یہاں پر فاسق کے خلاف خروج کرنے کو بھی ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے سمے میں جو بادشاہ ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی نے کہا آپ ان کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹیں، جبکہ نبی نے یہاں کیا کہا کہ وہ میری سنت کے حساب سے نہیں چلیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ چلنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو نبی تو یہاں پہ بھی فاسق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اب بھی کرنی ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں جب تک مسلمان ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی فاسق حکمران بھی اگر موجود ہوگا تو بھی اس کی اطاعت واجب ہوگی جب تک وہ مسلمان ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اور امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے تو اس پر سلف الصالحین کا اجماع نقل کرا ہے کہ وہ حاکم کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے۔ نبوی نے اپنی شرح صحیح مسلم میں فرمایا کہ حاکم کے خلاف خروج کرنا ہی مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے، اگرچہ وہ ظالم یا فاسق ہو۔ تو یہاں تو نبوی اپنی شرح صحیح مسلم میں اس پہ اجماع نقل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ابو حاتم اور ابو زرع رازی نے اجماع نقل کرا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حاکم کے خلاف خروج کرے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے ہم اس کو مبتدی سمجھتے ہیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایک شخص کو کسی حاکم کے خلاف دعا کرتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حاکم کے حق میں دعا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا پیروکار ہے، یعنی سنت پر عمل کرنے والا شخص ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں تو اس سے موقف سلف سمجھ میں آ رہا ہے، اور امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اور امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا اس پر اجماع نقل کرنے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ سلف صالحین کا اس پر اختلاف نہیں تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس میں اختلاف تھا، کہاں اختلاف تھا؟ جب ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اور امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ اجماع نقل کر رہے ہیں اس بات پر، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں ان کا اختلاف تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی منع ہی مل رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترجیح دی جائے گی، اور نبی نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، اس کو جبکہ منع کرا ہے۔ اللہ ان جیسے لوگوں کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور سلف الصالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔